ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ ابوظہبی پولیس کی شہریوں سے بھتہ خوری اور بلیک میلنگ جیسے واقعات کی اطلاع پولیس کو کرنے کی ہدایت۔ ویڈیو دیکھیں۔ دبئی فیسٹیول سٹی میں واقع رابسن ڈپارٹمنٹ اسٹور بند کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات جیلی تمباکو مصنوعات رکھنے والے گودام پر چھاپا، لاکھوں درہم مالیت کا تمباکو نظر آتش کر دیا گیا۔ امارات میں لاکھوں کارکنان نے تنخواہوں میں اضافے کی امیدیں لگا لیں۔ شارجہ، اللہ کا ایک اور خوبصورت گھر نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد کن خصوصیات کی حامل ہے، جان کر خوش ہو جائیں گے۔ امارات کی ایمرجنسی ہاٹ لائن 999 پر بچوں کو بلا وجہ کال کرنے سے روکیں ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔ شارجہ، خبردار، 7500 سے زائد پارکنگ مقامات بند کی ہونے جا رہے ہیں۔ کیا آپ وجہ جانتے ہیں؟ اگر آپ کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں تو آپ ایمریٹس ایئر لائن کی اسپیشل فلائٹ میں سفر کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور اموات میں مزید کمی واقع ہونے لگی۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ابوظہبی پولیس کی شہریوں سے بھتہ خوری اور بلیک میلنگ جیسے واقعات کی اطلاع پولیس کو کرنے کی ہدایت۔ ویڈیو دیکھیں۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے شہریوں سے ہدایت کی گئی ہے کہ اگر انہیں بھتہ خوری یا بلیک میلنگ جیسے کسی بھی جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی واقعے کی رپورٹ کسی بھی وقت امن کمیونیکیشن چینل کے ذریعے آسانی کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی فیسٹیول سٹی میں واقع رابسن ڈپارٹمنٹ اسٹور بند کر دیا گیا۔ نجی خبر رساں ادارے خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دبئی سٹی فیسٹیول میں واقع رابسن ڈپارٹمنٹ اسٹور کو بند کر دیا گیا۔ اسٹور کی کمیونیکیشن ٹیم کی جانب سے میڈیا کو دیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسٹور کو بند کرنے کا فیصلہ کرونا وبا کے دوران پیدا ہونے والے چیلنجز کی وجہ سے صارفین کی ترجیحات میں تبدیلی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات جیلی تمباکو مصنوعات رکھنے والے گودام پر چھاپا، لاکھوں درہم مالیت کا تمباکو نظر آتش کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عجمان ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ اور عجمان میونسپلٹی اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے الجرف انڈسٹریل ایریا کے گودام پر چھاپا مارا گیا ہے، جہاں تمباکو مصنوعات اور شیشے کی غیر قانونی تیاری اور پیکنگ کا کام کیا جا رہا تھا۔ 16,000 کے قریب بالغ افراد کے لیے استعمال ہونے والی مصنوعات جن میں شیشہ، الیکٹرانک حقہ، فلوئڈ آئل وغیرہ بنایا جا رہا تھا، جس کی مالیت 15 لاکھ ملین درہم بتائی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں لاکھوں کارکنان نے تنخواہوں میں اضافے کی امیدیں لگا لیں۔ متحدہ عرب امارات میں سال 2020 کرونا کی وبا کی وجہ سے کارکنان کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا، کیونکہ اس سال لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے اور لاکھوں کی تنخواہیں کم کر دی گئیں۔ اماراتی معیشت اب سنبھل رہی ہے۔ ایک پول کے مطابق 50% سے زیادہ مقامی باشندوں اور تارکین نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سال ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی، جبکہ لوگوں کی بڑی گنتی کا خیال ہے کہ اس سال تنخواہوں میں اضافے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ، اللہ کا ایک اور خوبصورت گھر نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد کن خصوصیات کی حامل ہے، جان کر خوش ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے حکمران اور سپریم کونسل ممبر شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے سوموار کی صبح شارجہ کے علاقے المہاتہ میں ایک مسجد کا افتتاح کیا ہے، جس کا نام الابرار مسجد رکھا گیا ہے۔ 2 منزلہ عمارت 665 اسکوائر میٹر کے رقبے پر تعمیر کی گئی ہے، جس میں 7.5 میٹر کا گنبد اور 30 میٹر اونچا مینار بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد میں وضو اور رفع حاجت کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس مسجد میں 470 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ 70 خواتین کی نماز کی ادائیگی کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔
امارات کی ایمرجنسی ہاٹ لائن 999 پر بچوں کو بلا وجہ کال کرنے سے روکیں ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔ امارات میں لوگوں کی کسی جرم، حادثے، سانحے یا کسی اور ہنگامی صورتحال میں بروقت امداد کے لیے ایمرجنسی کی ہاٹ لائن سروس 999 موجود ہے۔ تاہم بہت سے لوگ اس ہاٹ لائن پر مذاق کی خاطر کالز کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ بڑی گنتی بچوں کی ہے۔ ابوظہبی پولیس نے والدین کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غیر ضروری طور پر کال ڈائل نہ کرنے دیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ خبردار، 7500 سے زائد پارکنگ مقامات بند ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ وجہ جانتے ہیں؟ تفصیلات کے مطابق شارجہ بلدیہ کی جانب سے ایک مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحت شہر بھر میں موجود غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسے پارکنگ سٹینڈز جو ریت پر بنائے گئے ہیں اور حکومت کی جانب سے انہیں منظور بھی نہیں کیا گیا، انہیں کچی پارکنگ قرار دے کر بند کیا جا رہا ہے۔ شارجہ کی بلدیہ نے پولیس کے اشتراک سے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے جس کے تحت مالکان کو ان کی گاڑیاں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ سے ہٹا کر حکومت کی جانب سے منظور شدہ پارکنگ سٹینڈز پر کھڑی کرنے کا کہا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اگر آپ کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں تو آپ ایمریٹس ایئر لائن کی اس اسپیشل فلائٹ میں سفر کر سکتے ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن اگلے مہینے ایک ایسی اسپیشل فلائٹ چلانے جا رہی ہے جس میں صرف وہ لوگ سفر کر پائیں گے جو کرونا ویکسین کے دونوں خوراکیں لگوا چکے ہیں۔ 10 اپریل کو ایمریٹس کی فلائٹ نمبر کے 2021 مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز بھرے گی اور یہ پرواز متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں کے اوپر پرواز کرتی ہوئی مقامی وقت کے مطابق 2:30 پر لینڈ کرے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور اموات میں مزید کمی واقع ہونے لگی۔ متحدہ عرب امارات میں 29 مارچ بروز پیر کرونا وائرس کے 1874 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,57,071 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2025 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,40,731 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 5 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,486 ہو گئی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔